بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سجاد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں P4 پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ عالمی ادارہ صوت القرآن کے اشتراک سے یہ خوبصورت ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج خوش قسمتی ہے کہ میرے اسٹوڈیو میں اس ایپیسوڈ میں جو مہمان ہیں تو شخصیات ایک گفتگو کے حوالے سے اور ایک نعت کے حوالے سے۔ گفتگو کے حوالے سے تعارف کراؤں شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد احمد حسن صدیقی صاحب۔ دوسرے میرے مہمان بڑے محترم جناب عزت مآب استاذی مکرم محترم محمد عارف ماجد مجددی۔ ناظرین، سب سے پہلے نعت سنتے ہیں محترم محمد عارف ماجد صاحب سے۔ یہ حقیقت بھی ایک حقیقت ہے، اللہ یہ حقیقت بھی ایک حقیقت ہے، ان کی صورت خدا کی صورت ہے، ان کی صورت خدا کی صورت ہے، میں نہ اٹھوں گا ان کے قدموں سے، میں نہ اٹھوں گا ان کے قدموں سے، ان کے قدموں میں میری جنت ہے، آپ جیو جی، آپ جیو۔ ان کے قدموں میں میری جنت ہے، دین و دنیا ہو یا قیامت ہو، دین و دنیا ہو یا قیامت ہو، ہر جگہ آپ کی لا شک ضرورت صدقتا ہر جگہ آپ کی ضرورت ہے، زندگی میں اگر وہ مل جائیں، زندگی میں اگر وہ مل جائیں، زندگی کتنی سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، زندگی کتنی خوبصورت ہے، پیار ان سے خدا بھی کرتا ہے، پیار ان سے خدا بھی کرتا ہے، جن کو سرکار سے محبت ہے، جن کو سرکار سے محبت ہے، یہ حقیقت بھی
حقیقت ہے ان کی صورت خدا کی صورت ہے۔ یہ ہی حقیقت ہے، یہ ہی حقیقت ہے جو عارف صاحب بیان کر رہے تھے۔ ناظرین، آج جس شخصیت پر گفتگو ہے، جس کو ہم سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کرنے لگے ہیں، وہ ہستی جنہیں رئیس بطحہ کہوں تو حق بجانب ہوں، جنہیں محافظ اول ختم نبوت کہوں تو حق بجانب ہوں، جنہیں سردار ابن سردار کہوں تو حق بجانب ہوں، جنہیں اول خدمت گزارے سرکار رسالت مآب کہوں تو حق بجانب ہوں، یا اول فرشت کے لوگوں میں شامل کروں تو حق بجانب ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس نے اول دسترخوان بچھانے کا شرف حاصل کیا، یہ کہوں تو حق بجانب ہوں۔ سرداری چھوڑ کر شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں سرکار کے لیے جو بند ہو گئے، وفا پیش کی، اعلیٰ وفادار کہوں سرکار کا تو حق بجانب ہوں، ام رسول کہوں تو حق بجانب ہوں، سبحان اللہ، اور غم گسار رسالت کہوں سبحان اللہ، تو حق بجانب ہوں، سبحان اللہ، نکاح خان محمد کہوں بے شک، تو حق بجانب ہوں، اور حضور کی ساری نسل کا دادا کہوں تو حق بجانب ہوں۔ بے شک، ماشاء اللہ۔ ناظرین، وہ ہستی سرکار حضرت عمران ابو طالب ابن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی ہے، وہ ہستی جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سب سے زیادہ 40 سال سے اوپر نیچے کا وقت جو ہے وہ گزارا، جس نے سرداری چھوڑی سرکار کے لیے، قید برداشت کی سرکار کے لیے، جس نے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے دسترخوان پہ پیش کیے سرکار کو، اپنے بچوں کو پیچھے رکھ کے کہا پہلے میرا بیٹا محمد آ کے کھائے گا تو پھر تم ہاتھ لگانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ناظرین، اگر یہ جملہ کہہ دوں قبلہ مفتی صاحب سے دعا لینے کے لیے کہ جلسہ توحید اول کا جو میزبان ہے وہ حضرت عمران ہے، بے شک، بے ماشاء شک، اللہ، جلسہ توحید توحید اول کا جو میزبان ہے وہ حضرت عمران ہے، نبوت و رسالت کا جو اول نگہبان ہے وہ حضرت عمران ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ناظرین، خدا نے یوں بھی منفرد رکھا ہے زمانے سے ابو طالب کو، خدا نے یوں بھی منفرد رکھا ہے زمانے سے ابو طالب کو، محمد کا جو نکاح خان ہے وہ حضرت عمران ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قبلہ آپ سے دعا لینے کے لیے میں چونکہ آپ کی طرف پلٹ رہا ہوں، جو میں نے آیت پڑھی ہے یتیمن فآویٰ، سبحان اللہ، یہ آپ مہربانی فرمائیں کہ آج جو عظمت ابو طالب ہم سے چھپا کے رکھی گئی تھی وہ سرکار دو عالم کا صدقہ اللہ رسول اسے عیاں فرما رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ ناظرین، گفتگو سنتے ہیں، میں بھی انشاءاللہ اشعار جیسے میں تو طفل مکتب ہوں، مفتی صاحب کے علم کے خیرات، ان کی جوتیوں کی خیرات جو ہے وہ مجھے بھی نہ اینکری آئی ہے، نہ نقیب بن سکا ہوں، بڑھاپے میں چلے گئے ہیں۔ بس یہ محمد و آل محمد کا، صحاب محمد کا صدقہ ہے کہ میں کو لفظوں کی خیرات ملی ہے، اور یہ میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے جو شبدوں کی بھیک دی ہے یہ ٹھیک دی ہے، واہ 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 واہ، مجھے جو شبدوں کی بھیک دی ہے یہ ٹھیک دی ہے۔ تو ناظرین، میں استاذ العلماء، فخر عالم اسلام، وارثان محراب و منبر میں عظیم اور معتبر نام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد احمد حسن صدیقی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حضور، یہ یتیمن فآویٰ جو ہے اس پہ مہربانی فرمائیں کہ یہ جو لوگ اس کے ترجمے بھی غلط کر کے پیش کیے گئے ہیں، اس کا تعلق حضرت مولا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے یا نہیں ہے، آپ یہ ذرا مہربانی فرمائیں۔
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرے برادر محترم نے یہ سوال کیا کہ فآوا، اس سے مراد ابو طالب ہے یا نہیں، میں آج زیارت کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا تفسیر روح البیان اور روح المعانی، ماشاءاللہ، جس کے اندر مختصراً جملہ یہی معنی مفہوم بنتا ہے۔ فرمایا ماتا جدہ، جب نبی پاک علیہ السلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، فکفلہ امہ شفیق ابی طالب، اللہ اکبر، اللہ تو حضور علیہ السلام کی کفالت آپ کے شفیق چاچا، یہ شفیق چاچا اور لفظ شفیق بولا گیا ہے، شفیق، اور پھر لکھا الشفیق ابو طالب۔ یہ ابھی شفیق ابو طالب کون تھا؟ فرمایا یہ وہ ہستی تھی جن کو یہ وصیت تھی بے وصیت ابی ہے عبد المطلب، اللہ حضرت عبد المطلب کی طرف سے وصیت تھی کہ تو نے میرے بیٹے میرے پوتے محمد کی کفالت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تمام مفسرین نے یہی معنی لکھا ہے، اور حضرت ابو طالب مراد لیے ہیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خواں ہے، حضور علیہ السلام کا نگہباں ہے، حضور علیہ السلام کا چچا ہے، حضور علیہ السلام کی خوراک رہائش کا انتظام کرنے والا ہے۔ اگر یہ جملہ بولا جائے تو غلط نہیں ہوگا، حضور کی نگہداشت کرنے والا ہے اور حضور علیہ السلام کی خدمت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ بہت خوب، بہت اور خوب۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو کفر کٹھا ہوا۔ یہ تو آئے روز ہمارے بتوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، چاچا جان کی بارگاہ میں آئے، ابو طالب کی بارگاہ میں، دیکھا کیا کہ کافر بیٹھے ہوئے ہیں اور کفر ایک مطالبہ کر رہا ہے۔ جی، کفر کا مطالبہ تھا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنے بھتیجے کو روک لے، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہے۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا بیٹا یہ آئے ہیں، ان کی بات سنو۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو امیر گھرانے میں آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، اگر آپ نے بادشاہ بننا ہے تو مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو سونا مال جواہرات آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سنتے رہے، جب زبان نبوت کھلی تو کیا جملہ نکلا؟ سبحان اللہ، فرمایا میرے ایک ہاتھ پر سورج کو رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پر چاند کو رکھ دیا جائے، پھر بھی یہی کہوں گا اللہ وحدہ لا شریک، اللہ اکبر، پھر بھی یہی تبلیغ کروں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اگر ابو طالب حضور کا نگران، حضور علیہ السلام کا کفیل نہ ہوتا تو پریشان ہو جاتا۔ اب ابو طالب نے کیا کہا؟ ابو طالب نے کہا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جائیں تبلیغ کریں، میرے ہوتے ہوئے آپ کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، کیا میرے ہوتے ہوئے آپ کا یعنی اگر وہ حالت معاذ اللہ استغفر حالت کفر میں ہوتے تو پھر وہ بتوں کا دفاع کرتے نا، کبھی بھی دفاع نہ کرتے، وہ بتوں کا دفاع کرتے، سرکار کا دفاع نہ کرتے، وہ بتوں کا دفاع کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قادری صاحب یہ اعزاز حاصل ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے نا تو حضور یاد آتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے حضور یاد آتے ہیں، حضور کا خاندان یاد آتا ہے۔ کیا شان ہے عبد المطلب کی کہ عبد المطلب کو دو پوتے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ایک کا نام محمد رسول اللہ ہے، دوسرے کا نام علی ولی اللہ ہے، دو پوتے عطا فرمائے، ایک کو نبیوں کا سردار بنا دیا ہے، دوسرے کو ولیوں کا سردار بنا دیا ہے، اور دونوں سردار دسترخوان ابو طالب پہ پل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہ سب سے بڑی بات یہ کہ دونوں سردار ابو طالب کے دسترخوان پہ حاضر ہیں، ابو طالب دونوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اچھا حضور ایک بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ میرا محبوب تمہیں پاک کرتا ہے، بے شک آیات تمہیں
سکھاتا ہے، سناتا ہے، پڑھتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اچھا، جو ایک ہوتا ہے پاک طاہر، ایک ہوتا ہے پاک کرنے والا مطہر، یعنی جس نے پاک کرنا ہے وہ بدرجہ اولا پاک ہوگا۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پاک کرنے کے لیے تشریف لائے، ہمیں پاک کر رہے ہیں، اور ہمیں حکم قرآن نے کہا ہے کھاؤ پاک چیزیں، طیب چیزیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتقاضۂ بشریت لنگر دسترخوان ابو طالب پہ تناول فرماتے ہیں، تو کیا نبوت پلنے کے لیے کسی کافر کے دسترخوان پہ بیٹھ سکتی ہے؟ لا، کبھی بھی نبی کافر کے ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ یہاں پہ کچھ لوگ نا وہ ایک مغالطہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کے محل میں چلے گئے، حالانکہ انہوں نے بھی اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیا۔ یہاں پہ دھوکہ دینے کی لوگ اس کا مطلب یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے دسترخوان پر نہیں تھے، وہ حضرت آسیہ کے دسترخوان پر تھے، وہ تو فرعون کے دسترخوان پر نہیں تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ذات ہیں جن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ حضور خود بھی پاک ہیں، حضور کا خاندان بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار ابو طالب کا لنگر کھا کر سرکار نے بتایا ہے کہ یہ لنگر بھی حلال ہے، جو اہتمام کر رہا ہے وہ بھی پاک ہے اور صاحب ایمان ہے۔ یہ ہمارے لیے ناظرین انتہائی ضروری باتیں ہیں۔ کچھ باتیں ہم سے چھپائی گئی۔ میں وہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ کسی کی عام باتوں کو گیا بہت اچھالا ہے، اور کہیں ابو طالب کی عظمت کو کتابوں سے نکالا ہے۔ جس کو اپنانے سے بندہ بنتا ہے مسلمان، اس اسلام کے بانی کو بھی ابو طالب نے پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ایک نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور قبلہ مفتی صاحب سے یہ انشاءاللہ بات چلتی رہے گی۔ ہمارے محترم جناب محمد عارف ماجد صاحب تشریف فرمائیں۔ نعت اگر منقبت اہل بیت آپ مہربانی فرما دیں، بڑا عرصہ ہو گیا ہے آپ سے سنے ہوئے۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہک گلاب کی اللہ اکبر، اللہ آنے لگی پسینے سے، سبحان اللہ۔ مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دیں جسے آل نبی صفی اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت خوب۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ،
الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے، نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے، اور علم ملتا ہے مولا علی کے سینے سے، اور علم ملتا ہے مولا علی کے سینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو صحت، تندرستی اور عمر خضر عطا فرمائے مالک۔ ناظرین، یہ ہمارے بزرگ ثنا خان ہمارا اثاثہ ہیں، اور اصل نعت یہی ہے، انداز یہی ہے۔ اللہ رب العزت محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال پاک کا صدقہ اپنے فضل و انعامات سے نوازتا رہے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوٹ کٹ ہیئر سیلون، خود کو خوبصورت بنائے اب نئے سٹائل سے۔ کیوٹ کٹ لایا مردوں کو پرکشش بنانے کا موقع، سٹائلش کٹنگ اور فیشل کے ذریعے اب صرف دلہن نہیں، دولہے بھی خود کو خوبصورت بنائے اور کروائے فیشل، مساج، مینیکیور، پیڈیکیور، ہیئر سٹائل، ہیئر کلر، گروم میک اپ، بیئرڈ سیٹنگ، سکرب۔ اس کے علاوہ سٹائلش شیروانی خریدے یا رینٹ پہ حاصل کرے اپنا فیس لک چینج کروانے کے لیے۔ کیوٹ کٹ حسن بھائی کے پاس تشریف لائیں اور اپنے شادی کے خوبصورت موقع کو یادگار بنائیں۔ اس کے علاوہ جو بچے بیوٹیشن کا ڈپلومہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سنہری موقع، کیوٹ کٹ ہیئر سالون تشریف لائیں اور خود بھی بیوٹیشن بن جائیں اور اپنا مستقبل بنائیں۔ تو آج ہی تشریف لائیں۔ بیوٹیشن حسن علی، فون نمبر 0341 00905557، ایڈریس حافظ آباد روڈ، نزد PSO پمپ، کوٹ اسحاق، گجرانوالہ۔ اسٹل موویز اینڈ ڈیجیٹل فوٹو اسٹوڈیو۔ اسٹل موویز محفوظ کریں آپ کی زندگی کے حسین لمحات، شادی، بیاہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر۔ HD مووی، 4K مووی، DSLR مووی، ڈرون، انڈین البم، برائڈل شوٹ، ساؤنڈ سسٹم، لائٹنگ کروانے کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں۔ مووی مکسنگ ہم سے کروائیں، کیبل TV ایڈ ہم سے بنوائیں، اپنے آج کو کل کے لیے محفوظ کروائیں۔ آپ کی خوشیوں کے رنگ اسٹل مووی کے سنگ۔ اسٹل مووی اینڈ ڈیجیٹل فوٹو اسٹوڈیو، حافظ آباد روڈ، لدے والا وڑاہٹ، نزد ایگل پلازا، گجرانوالہ۔ چیف ایگزیکٹو ساجد اقبال، 0320633161، 034460643889۔
جی ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایف آر پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خوبصورت ایمان فروز ٹرانسمیشن ادارہ صوت القرآن کے اشتراک سے۔ ناظرین، وقفے سے جانے سے پہلے ہم نے سرکار ابو طالب علیہ السلام کا ذکر مفتی صاحب سے سنا، اور وقفے میں مجھے جوائن کیا محترم بھائی محمد شہزار بشیر مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا شکریہ، اب تشریف لائے۔ جی آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آج دل تو بڑا کرتا ہے کہ وقت تھم جائے اور میں اپنی روح کی تسکین کے لیے قبلہ مفتی صاحب سے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی عظمت سنتا جاؤں۔ ناظرین، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جب تک زندہ رہے سرکار کو مکہ چھوڑنا نہیں پڑا۔ پھر سنیے، جب تک سرکار ابو طالب علیہ السلام عقید حیات رہے سرکار کو مکہ نہیں چھوڑنا پڑا۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے سب سے پہلے توحید کے لیے تلوار نکالی ہے۔ سبحان اللہ، دعوت ذوالعشیرہ۔ قبلہ مفتی صاحب ایسے یہ بات؟ بے شک بے شک سرکار سے بھی پہلے تلوار اگر توحید کے لیے نکلی ہے تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی۔ بے شک۔ اور یہ وہ ہستی ہے جس نے وہ گھاٹی جسے کائنات کبھی شعب عبد المطلب کہتی تھی پھر شعب ابی طالب ہو گئی، جو ان کے بابا جان کی طرف سے وراثت میں ملی۔ اور ناظرین، کثیر الاولاد ہونے کے باوجود جناب سردار عبد المطلب علیہ السلام نے ڈیوٹی اپنے اس شہزادے کی لگائی سرکار کی خدمت پر جس کے دل میں سب سے زیادہ سرکار کی محبت تھی۔ بے شک۔ خالق کائنات نے فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا سو اپنی طرف راہ دی، یتیماً فآویٰ۔ بے شک۔ مفتی صاحب نے اس پہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ میں تو طفل مکتب ہوں، جو ان سے بزرگوں سے سیکھتا ہوں اسے اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں مفتی صاحب بڑا حیرت زدہ ہوتا ہوں بندوں کی عقل پر، جو سوشل بائیکاٹ ہے، 2.5 سال پونے 3 سال کا جو شیب ابی طالب کا زمانہ ہے، لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جناب ابو طالب علیہ السلام صاحب ایمان نہیں، میں کافر کا لفظ یوز نہیں کروں گا، یہ ورڈز میرا عشق نہیں گوارا کرتا۔ میں پھر سوچ میں پڑتا ہوں، سوال کرتا ہوں، بائیکاٹ کنہوں نے کیا تھا؟ کافروں نے؟ بھائی کاٹ کو فار نے کیا تھا۔ تو جو اندر تھے اگر وہ بھی کافر ہیں، جو باہر ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شبی ابی طالب میں ہیں وہ بھی کافر ہیں اور باہر بھی کافر ہیں۔ پھر بائی کاٹ کس نے کیا تھا؟ بائیکاٹ کس نے کیا تھا؟ بائی کاٹ کس نے کیا تھا؟ جو اندر ہیں وہ غلام مصطفیٰ ہیں، خدام مصطفیٰ ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں۔ اللہ، انہوں نے قربانیوں کی انتہا کر دی ہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 3 سال تک یہ کام جاری رہا۔ ان کے بچے شہید ہو گئے، ان کے جوان بوڑھے سب دنیا سے رخصت ہو گئے، پریشان کھانے کے لیے ہر طرف سے۔ جب لوگ رخصت ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کو کہنا کہ وہ جو رخصت ہوئے ہیں وہ حضور کے وفادار نہیں تھے تو ہم وفادار تھے، تو پھر وفادار کون ہوا؟ یہ کم میرے ذہن میں نا یہ بات گھوم رہا تھا جملہ کہ بھائی جنہوں نے بائیکاٹ کیا وہ تو کافر ہیں، تو جو اندر ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ نہیں، وہ کافر نہیں۔ اگر دونوں کافر ہیں تو پھر ایمان والے کون ہوئے؟ ایمان والے کون ہوئے؟ دوسرا رہا سجاد صاحب، آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں، قرآن پاک جو نازل ہوا ہے مکہ شریف میں کتنا نازل ہوا ہے، مدینہ شریف میں کتنا نازل ہوا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زیادہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ مکہ شریف میں نازل ہوا ہے، مدینہ شریف میں تو تھوڑا نازل ہوا ہے۔ تو جو مکہ میں نازل ہوا ہے وہاں اصحاب بھی تھوڑے تھے، اللہ اکبر۔ مدینہ شریف میں تو اصحاب کی تعداد تھی،
بے شک بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن ہلکا ہوا بڑھتا جا رہا ہے۔ مکہ شریف میں، مکہ معظمہ میں تعداد کم تھی، تو وہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا وہ ویسے نازل ہو رہا تھا یا کسی کے کلام پر، کام پر، کسی کی گفتگو پر، کسی کے کوئی نہ کوئی وجہ سے نازل ہو رہا تھا نا؟ وہ وجہ کون تھا؟ وہ ابو طالب تھا۔ ابو طالب تھا، اللہ آپ وہ وجہ ابو طالب تھا۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے جو ہم سے چھپائی گئی، جو حقیقت نہیں تھی وہ ہمیں دکھائی گئی، وہ ہمیں سمجھائی گئی، وہ ہمیں پڑھائی گئی، وہ ہمیں لکھائی گئی، وہ ہمیں بتائی گئی۔ جو حقیقت تھی وہ ہمیں دکھائی نہیں گئی، ہم سے چھپائی گئی۔ ناظرین، ایک آدمی آسودہ حال نہیں ہے، غربت کے آثار ہیں، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، وہ تنگی کاٹ لیتا ہے۔ اور جس کے پاس اللہ رب العزت نے آسودگی دی ہو، رزق حلال وسیع کثرت سے دیا ہو، کثیر رزق دیا ہو، پھر سردار ہو، اور خود شکار کر کے کالے ہرن زیتون کے تیل میں فرائی کر کے کھانے والے ہوں، جن کے دسترخوان پر اعلیٰ سے اعلیٰ شکار پڑا ہو حلال، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں چلے جائیں، چمڑے کے ٹکڑے جلا جلا کر اسے کھایا جائے۔ یہ میں صرف جذبات کی روح میں نہیں بہہ رہا، یہ صرف جذبات کی روح میں نہیں بہہ رہا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ بچے کائنات نے سب سے بڑا ظلم، چلے جاتے کائنات نے سب سے بڑا ظلم جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات پہ کیا، بڑا ظلم کیا ہے ان کے پوتے جناب امام حسین علیہ السلام پر، مگر جناب ابو طالب سے بڑا ظلم کسی پہ نہیں ہوا۔ بھئی انہیں تو اسلام کی فہرست سے ہی نکال دیا گیا، جن کے گھر سے اسلام چلا ہے، بے شک، جنہیں محسن اسلام کا لقب ملا ہے، بے شک، انہیں اسلام کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ اور خدارا 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 جس کے جانے پر رسول پورے سال کو غم کا سال کہہ دے، بے شک، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کے جانے پر سارے سال کو عام الحزن کہہ دیا جائے، اس کے متعلق جاوا گوئی کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرو۔ قبلہ مفتی صاحب، ہماری تو اوقات ہی نہیں نا کہ شان سرکار ابو طالب علیہ السلام کو بیان کریں، بے شک، بے شک، یہ تو ان کی مہربانی ہے۔ بے شک، بے شک، اللہ رب العزت مہربانی فرمائے۔ یہ جو نکاح والا معاملہ ہے، جب سرکار نے آقا علیہ السلام نے مشورہ کس سے فرمایا ہے، یہ بھی ذرا فرمائیے گا، ولی کون بنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح مبارک ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، چونکہ آپ کا بھی وصال اسی ماہ مقدس میں ہے۔ جی جی، 40 سال کہنا، اس کو شور میں چلائے رکھنا، 28 سال کیوں نہیں بولا جاتا؟ جی جی، آپ کی عمر 28 سال تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اور بڑی پیاری سی بات، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا، حضور علیہ السلام نے اس نکاح کا مشورہ کس سے کیا؟ وہ مشورہ حضرت ابو طالب سے ابو کیا۔ طالب سے کی۔ اچھا، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر صرف مشورہ بھی نہیں، حضور علیہ السلام کا نکاح خواں ہے، اور نکاح خان جب نکاح پڑھ رہا تھا تو اس نے جملہ کیا بولا؟ الحمدللہ الذی جعلنی من ضعد بنی اسماعیل، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ جس رب نے ہمیں اولاد اسماعیل سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ ہماری خام خیالیاں ہیں۔ جب درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں ابو طالب شامل ہے۔ اس میں آگے جائیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آل ابراہیم میں کون ہے؟ آل ابراہیم میں خاندان مصطفیٰ کے جو اوپر والے خاندان کے افراد مبارک ہیں، وہ شامل، حضور کے والدین، حضور علیہ السلام کا دیگر خاندان، وہ شامل ہے آل ابراہیم۔ یہ آل ابراہیم، اور یہ آل محمد میں بھی شامل۔ ان کی عظمت ہے، ان کی رفعت ہے، لوگ نہ جانے کیوں زبان کھول بیٹھتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، ہمیں پتہ چلا ایمان ابو طالب لایا یا نہیں لایا، یہ کیا؟ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 9 سے 10 سال، جی، سفر پر جا رہے ہیں ابو طالب، تو بڑا مشہور واقعہ بحیرہ رہب، جی جی، جب حضور علیہ السلام کو دیکھا، اس نے کہا اس کی آنکھیں، اس کا رخ زیبا، یہ تو آخر زمان نبی ہے،
ابو طالب کو حضور علیہ السلام کا نبی ہونا کب پتہ چلا؟ حضور علیہ السلام کی 10 سال 11 سال کی عمر مبارک میں پتہ چل گیا تھا۔ لوگوں کو تو پتہ چلا 41 سال کے بعد، 40 گزر چکے کہ اب اعلان نبوت ہے۔ ابو طالب تو بچپن میں جانتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا آخر زمان نبی بن کے آیا۔ اچھا، ہر سفر میں ساتھ رکھا ہے حفاظت کی وجہ سے بھی، خدمت کی وجہ سے بھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ہمارے اندر آخر الزمان نبی آنا ہے۔ بے شک حضور علیہ السلام کے دادا جان نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، ان کی خدمت، ان کی کفالت تو نے کرنی ہے۔ تو ان کو پتہ تھا بچپنے ہی سے کہ خدمت بھی ہم نے کرنی ہے، کفالت بھی ہم نے کرنی ہے، نگرانی بھی ہم نے کرنی ہے، اور نصرت بھی ہم نے کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت الیاس رضی اللہ تعالی عنہ وہ جمعہ والے دن لوگوں کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد سے آئے گا، تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان کو میرا سلام بھی کہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ یہ تو انتظار میں تھے کہ وہ آئیں، جب آ گئے تو آگے قسمت ابو طالب کی کہ ابو طالب نے نبی کو بھی پالا ہے، علی کو بھی پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب کیا کہنے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو شاد و آباد رکھے۔ وہ بھی واقعہ میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، بلکہ مہربانی کر رہا ہے کہ جب آقا علیہ السلام سرکار ابو طالب علیہ السلام کو نظر نہیں آئے تو اپنے قبیلے کے کچھ نوجوانوں کو تلواریں دے کر بھیج دیا بے شک کہ جو سرداران کفار بیٹھے ہیں نا حرم میں، ان کے پیچھے جا کے یہ ذرا مہربانی فرمائیے کیا واقعہ ہے۔ بیت اللہ شریف، اس کے ارد گرد، کعبہ شریف کے ارد گرد 10 تخت لگتے تھے، 10 خاندان تھے۔ خاندان کا سردار تخت پر بیٹھتا تھا اور خاندان کے دیگر افراد سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وقت کے لیے باہر تشریف لے گئے، نظر نہ آئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسوسہ ہوا کہ کہیں میرے بھتیجوں کو کسی نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو اکٹھا کیا اور تلواریں دی۔ آپ نے فرمایا جا کے سرداروں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، جب میں اشارہ کروں تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ اللہ اکبر۔ اور اتفاق دیکھیے، جب یہ پہنچے ادھر سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بیت اللہ شریف کے اندر۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا اب تمہاری جان چھوٹ گئی ہے ورنہ میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ یعنی اگر میں یہ جملہ کہوں تو میں غلط نہیں ہوں کہ توحید کے لیے بھی پہلی تلوار ابو طالب نے اٹھائی، اس میں کوئی شک اور نہیں۔ نبوت کی حفاظت کے لیے بھی پہلی تلوار ابو طالب نے اٹھائی۔ کوئی شک ناظرین، نہیں ہے۔ ایک نعت شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، بڑا خوبصورت پروگرام، مجھے تو بڑا سرور آ رہا ہے، میرے ایمان کو تزکی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعت شامل کرتے ہیں، بھائی محمد شہزاد بشیر مجدد صاحب تشریف فرمائے ہیں، جی بسم اللہ۔ سراپا دین سراپا وفا ابو طالب، بھائی آپ جی ہو، بھائی آپ جی ہو۔ سراپا دین سراپا وفا ابو طالب، رسول پاک کا مدحت سرا ابو بھائی آپ جی ہو، کیا طالب، رسول پاک کا مدحت سرا ابو طالب، خدا کی ایک امانت سنبھالنے والا، خدا کی
حصار شاہ رسالت بنا ابو سبحان اللہ سبحان اللہ طالب بہت خوب، بہت خوب۔ حصار شان رسالت بنا ابو طالب، اور تمہاری گود میں ایمان کی جان پلتی رہی، تمہاری گود میں ایمان کی جان پلتی رہی، تمہارے گھر سے ہی ایمان ملا ابو طالب، تمہارے گھر سے ہی ایمان ملا ابو طالب، اور مثال اس کی یقیناً محال ہے صائم، مثال اس کی یقیناً محال ہے صائم، ہوئے حضور پہ جیسے فدا ابو طالب، ہوئے حضور پہ جیسے فدا ابو طالب، سراپا دین سراپا وفا ابو طالب، رسول پاک کا مدحت سرا ابو طالب۔ بھائی آپ جی ہو، بھائی احمد، بارک اللہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد شہزاد بشیر مجدی صاحب، آپ نے سما باندھ دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شور آفاق جملہ ہے کہ اسلام کے دامن میں پس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ ان کے اس جملے کے مصرع اولا کو ساتھ لے کر عرض کیا گیا ہے قبلہ مفتی صاحب کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک مال ختیجہ ہی اور ایک اولاد ابو طالب۔ سبحان اللہ، ناظرین، سبحان اللہ۔ قیامت تک حضور علیہ السلام کی جو آل ہے، اس کا بابا علی کا نام ہی لیا جائے گا، اور دادا جب نام لیا جائے گا نا ناظرین، تو پھر کچھ کو حضوری اور کچھ کو مجبوری کے طور پر جناب عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یاد کرنا پڑے گا۔ ناظرین، محسن اسلام حضرت ابو طالب جو عطا ہے، وہ مفتی صاحب کو جملے پیش کر کے ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ سب کچھ کہنے کا ایپیسوڈ کے ٹائم میں دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ حق کا طرفدار ہے ابو طالب، سبحان اللہ، حق کا طرفدار ہے ابو طالب، محمد کا وفادار ہے ابو طالب۔ اول جلسہ توحید ہے جس کے گھر میں، وہ مکے کا توحیدی سردار ہے ابو طالب۔ سبحان اللہ۔ جھکا نہیں کبھی بتوں کے آگے حضرت عمران،
بزرگی کا اعلیٰ معیار ہے ابو طالب۔ اور بعد ابو طالب سنیے گا، بعد عبد المطلب سرکار آئے گود ابو طالب میں۔ سبحان اللہ۔ بعد حضور اپنی مرضی سے آئے ہیں، بعد عبد المطلب سرکار آئے گود ابو طالب میں، محمد کے بچپن کا نگہدار ہے ابو طالب۔ اور جملہ لیجئے گا کہ صدقے عبد المطلب کے سجاد پہ کرم کی نگاہ رہے، آمین۔ صدقے عبد المطلب کے سجاد پہ کرم کی نگاہ رہے، سجاد بھی تیرا مدحت نگار ہے ابو طالب۔ ناظرین، انہی جملوں کے ساتھ اپنے میزبان محمد سجاد رضا قادری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمیشہ کی طرح التماس اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیے گا، اور آج کی خصوصی ٹرانسمیشن کو آپ ضرور سن کر اپنی آرا سے نوازیے گا۔ میں دل کی تھاگرائیوں سے اپنے مہمانوں کا مشکور ہوں، خصوصاً قبلہ مفتی صاحب کا، آپ حضور تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو عمر خضر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ خالق کائنات حضور کے چچا کی عظمت کا صدقہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔